تشریف رکھیے۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ضرور لیں، پہلا صفحہ نکالیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں تھوڑی دیر کی خاموشی میں ہم اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا، ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خدا کی حمد و تعریف کریں۔ سیال کوٹ کرنان چند گیتوں کی کتاب ہم گیت نمبر 442 گائیں گے، 442۔ خدا کا شکر ادا کریں آج کی صبح کے لیے، آپ سب کے خاندانوں کے لیے، ان گھرانوں کے لیے جن کے بچوں کی شادیاں آنے والی ہیں، ان کے پاکستان کے لیے، موجودہ حالات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ ان لوگوں کے لیے جو چرچ میں خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں،
وہ لوگ جو بین الملک ہیں ملک کی موجودگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں. جو لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں وہ آپ کو سلام دیتے ہیں, ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آئے ہم دعا مانگے اور اس 2 تاریخ کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. چند الفاظ میں تو بھی دعا کریں. قدوس مقدس پاک جلالی خداوند تو بھلا ہے, تیری شفقت لمبی اور تیری وفاداری خوش رہتی ہے. تیرے خدا نے نبریز ہے, تو سب کچھ کرنے کے قادر باپ ہے. پاک جلالی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تو نے زندگی دی, زندگی کے تمام نعمتوں سے نوازا. سب سے بڑھ کر تو نے اپنا زندہ کلام بخشا, اپنے بہتر دنیا میں جاتا کہ ہم اللہ میری شک زندگی بنی. پاک جلالی خداوند تیرا شکر جاتے ہیں آج کے سہانے خوبصورت دن کے لیے جو تجھے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرے گھر میں آ کے تیری عبادت کر سکیں. پاک جلالی خداوند جتنے لوگ اس وقت تیرے گھر میں آ چکے ہیں ان کو اپنی برکتوں سے ملامات کرنا, جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی جلد لا تاکہ وہ تجھ سے نیکی برکتیں حاصل کر سکیں. پاک جلالی خداوند جتنے لوگ بیرون ملک گئے ہیں جس مقصد کے لیے گئے ہیں ان کو اس میں کامیاب کرنا, صحت تندرستی دینا. پاک جلالی خداوند جن گھرانوں میں بیاہ شادی سالگرہ کے پروگرام ہیں ان کے تمام پروگراموں کے شامل حال ہونا, ان کے تمام منصوبوں کو پورا کرنا, ہر مشکل مصیبت پریشانی سے بچانا. پاک جلالی خداوند تو ہمارے ملک میں اسلام کی بخشنا, حتیٰ کہ دہشت گردی, شیطان کی چلاکی, کرپشن, بیماریاں تیرے نام سے جاتی رہی. پاک جلالی خداوند تمام دنیا کے مسیحیوں کے ساتھ ہو اس وقت جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت نگہبانی کرنا, حتیٰ کہ دہشت گردی سے بچانا. پاک جلالی خداوند آج کا جو تیرا زندہ کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے بعد لیے باعث برکت ہو. پاک جلالی خداوند تیرے خادمین کے لیے جو تیری خدمت کرتے ہیں, تیری برکت چاہتے ہیں, یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. بدلا میں تخت پہ بیٹھ کے یسوع کا جائے گیت نمبر 365 ہم سب مل کر خدا کی تعریف کریں گے. کوئی کے ساتھ میں Thank you.
آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد ایوب کی کتاب سے ہے۔ بائبل مقدس آپ کے سامنے پڑھی ہے، صفحہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، کھول لیں۔ اور اگر آج صبح آپ میں سے کوئی پہلا ورد تلاوت کرنا چاہیں، جو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے رہتے ہیں وہ ہاتھ نہ دکھائیں۔ مجھے اچھا لگے گا کہ جو نہیں پڑھتے وہ پڑھا کریں، اور میں نام بھی لے لوں گا پھر، اس لیے خود ہی اپنا ہاتھ دکھا دیں۔ ایوب کی کتاب 36واں باب، شکر ہے اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ 36واں باب 5ویں آیت سے 12ویں آیت، صفحہ نمبر 522۔ جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس بائبل میں صفحہ نمبر 522، ایوب کی کتاب 36واں باب 5ویں آیت سے 12ویں آیت۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، نوٹ کریں۔ ایوب کی کتاب 36واں باب 5ویں آیت سے 12ویں آیت، صفحہ نمبر 522۔ ارم شہباز یہ پیسج پڑھ رہی ہیں۔ آج کا دوسرا ورد عبرانیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، 5واں باب پہلی آیت سے 6 آیت۔ عبرانیوں 5واں باب پہلی آیت سے 6 آیت، صفحہ نمبر 214۔ آج کوائری لے رہی ہے حوالے، دیکھ لیں میم، آپ نوٹ کر لیں، آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے، گیت نمبر 372 ہوگا۔ یہ پادری ہسکل سروش نے یہ گیت لکھا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ اور یہ گیت ہم کلام سے پہلے بڑی تسلی سے گائیں گے، جس طرح انہوں نے الفاظوں کو لکھا ہے اسی طریقے سے۔ 372 نمبر گیت، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت پڑھیں گے۔ انجیل مقدس کی تلاوت مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب 35ویں آیت سے 45ویں آیت۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب 35ویں آیت سے 45ویں آیت، صفحہ نمبر 44۔ پھر لوگ بچوں کو ان کے پاس لانے لگے تاکہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ آخرت کے پڑے چلے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کی ملکیت، ان بچوں کو پاک بپتسمہ کے وسیلے سے خدا ایماندار کے گھرانے میں شامل کرتا ہے تاکہ وہ بطور مسیح کے اعزاز اور خدا کی بادشاہی کے وارث بڑھتے جائیں۔ اس لیے یہ لوگوں کا فرض بھی ہے، حق بھی ہے کہ جو اپنے بچوں کو بپتسمہ کے لیے پیش کرتے ہیں وہ خدا کی مسیح کی فرما برداری کا اقرار کریں اور ہر قسم کی بدی کو ترک کریں۔ اس لیے چند سوال کروں گا، وجہ کچھ ہے؟ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا آپ شیطان کو ہر قسم کی بت پرستی، پیر پرستی اور توہم پرستی کو ترک کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کا فرض بھی ہے، حق بھی ہے کہ جو اپنے بچوں کو کرسچننگ کے لیے پیش کرتے ہیں خدا اس کی کلیسیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس ایمان کا اقرار کریں جس میں بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ ہم سب کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ یہ گیتوں کی کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے سب کو لکھا ہے اور رسولوں کا کتاب نکال لیں، مل کے کہیں گے، سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ آپ لوگوں نے بھی ایمان کا اقرار کرنا ہے، آتا ہے نا ہم کتاب دیں بڑی شاباش۔ ہم سب مل کر کہیں گے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر ذات پر جو آسمان زمین کا خالق ہے اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا تو ہماری مریم سے پیدا ہوا
कलादूस के ऐप में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, बाद में हवा में गिर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा काबिल के बाद किनारे पर बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह पर, पाप की शयात पर, मुकद्दसों की शराफत, गुनाह की माफी, जिस्म के उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमात बैठ जाएं। क्या आप लोग अपने बेटे ऐश का इसी ईमान के तहत बपतिस्मा चाहते हैं? क्या आप खुदा की पाक मर्जी और हुक्मों को फरमाबरदारी के साथ मानोगे, उम्र भर उन पर चलेंगे? हम दुआ मांगे इस पर अधीन पर हैं और जो कुछ इस वक्त हम वहाँ खुदा जिस उसी की हदायत के मुताबिक करते हैं, उसी के वसीले से आपकी काम करें। अपने उसके वसीले से हम सब पर इस पानी पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा और बख्श दे कि ये बच्चा पानी और रूह से नए सिरे से पैदा हो, ताब तेरे वफादार लोगों में शुमार होता जाए। ऐ मुबारक जी आसमानी बाप, जिसने छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिया और उसको बरकत दी, हम भी इस वक्त तेरी मिन्नत करते हैं तो इस बच्चे को ऐश को ले और इस पर अपनी खास मलकियत होने के लिए मोहर लगा। जो बात और उसके साथ बहुत पूरा अब्दुल आबादी का और सरपत करता है। आमीन। बेटा ऐश हम खुदा के खादिम होते हुए खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं और दुआ करते हैं खुदा अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए, खुदा तेरी हिफाजत निगहबानी करे, खुदा तुझे बरकत दे और तेरी उम्र पर दराज करे। खुदा बाप, बेटे और उसी नाम से। हम ऐश अदील को आज सुबह खुदा के घराने में शामिल करते हुए वेलकम करते हैं। आप सब लोग तालियां देते हैं। वो इसकी तरबियत खुदा के किताब के मुताबिक है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हम दुआ मांगे। आए खुदा, तुझे भला है जिसके वाले ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद से भी हैं। हम तेरी मेहनत करते हैं, तेरा रंगुल इस बच्चे को इस तौर से तकवीत दे कि ये खुदा की सूची में जान पकड़कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े, सालों साल उसकी रहनुमाई कर और बख्शे को बताए। जब वो अपने मुँह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी दाखिला कबूल करे, पाक मेज के पास आकर खुदा की सूची के बदन और खून में शिरकत पाए और बड़ी दलेरी से दूसरों के सामने इस सूची का इकरार करे। बाप, जिसके गोद बेटे इस सूची ने नासरत के खानदान में परवरिश पाई, हम ऐश के घर वालिदैन, दादी, उनको दूसरे तमाम अफराद के लिए दुआ करते हैं। उन सब अब दानिश फहम लेना ताकि इस घर में हमेशा मोहब्बत और खुशी और इत्मीनान रहे। और ये सब इस बच्चे की ज़रूरियात का प्यार करें और इस बच्चे की तरबियत अच्छे नमूने से, अच्छे अखलाक से करें ताकि ये बच्चा बड़ा होकर तेरे नाम को इज्जत खुदा देने का उसी का है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से परीक्षा के तमाम लोगों को मुबारक हो, खानदान को मुबारक हो। आप सबको बरकत इससे है जो तंजीम में यह बच्चा आप सबके लिए खुशी का है। इस्लाम से यकीन नहीं जानता, वो फ़हम की क़ुव्वत में गालिब है, वो शरीरों की ज़िंदगी को बरकरार नहीं रखता, बल्कि मुसीबत ज़दों को की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है। और वो सरफराज होते हैं, और अगर वो भेड़ियों से झगड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधें
تو وہ انہیں ان کا عمل اور ان کی تقصیریں دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھمنڈ کیا۔ وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں۔ اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے، اور اگر نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ آج کا دوسرا بل، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے، اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے۔ اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اس نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تم ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दानी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ
क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहिनी या बाईं तरफ किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब उन 10 ने ये सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में से ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सब का ग़ुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फ़िदिया में दे। खुदावंद की बरकत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र कलाम मुक़द्दस के हिस्सों के लिए जो आज हम सबकी नसीहत के लिए जिन लोगों ने ये विर्द, ये हवाले हमारी तिलावत की, हम इनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग खुदावंद के घर में खुदावंद की हम्द व ताज़ीम के लिए अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी दरख्वास्तें, अपनी मन्नतें खुदावंद की हुज़ूरी में देने के लिए आए। आज का दिन आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। आने वाले दिनों में चंद एक दिन हैं जो बहुत ख़ास हैं। आज का जो दिन है वो उन लोगों के लिए आलमी दिन है जो शेफ़ हैं। क्या है? ये ख़वातीन तो सारी शेफ़ है ना, जो खाना बनाते हैं, जिनके हाथों में टेस्ट है। हम उन सब के लिए, तमाम शेफ़ जितने भी हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि घर में, ख़ानदान में, अंदर किचन में जो सही परवरदिगार है ना, वो माँ है, ख़ातून है जो घर में है। इसलिए हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज पूरी दुनिया में जो फ़ज़ाई ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने वाले लोगों का दिन है। अगर वो उस पर सही तरीके से कंट्रोल ना करें तो जिस तरह ज़मीन में इतने ज़्यादा हादसे होते हैं, ऊपर फ़ज़ा में भी होते रहें। इसलिए हम उनकी ज़हानत के लिए और उनके लिए और उनकी ज़िम्मेदारियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तरक्याती कामों की आगाही का दिन है, यौम अक़वाम मुत्तहिदा का दिन है, और ख़ास तौर पर पोलियो से हफाजत का आलमी दिन है, बचने का। हम पोलियो से किस तरह बच सकते हैं? अब जानते हैं हमारे मुल्क की जो मेंटालिटी है, ज़हनियत है, वो बड़ी अजीब सी है। ऊपर वाले हिस्से में अगर कोई पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जो टीमें जाती हैं उन पर हमला कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, क्योंकि उनकी सोच फ़र्क है। आप लोग मुस्बत सोच के मालिक हैं। इसलिए मैं आप सबको वेलकम करते हुए दुआ गो हूँ, सख्त दिली कभी ना करें। हमारे मुल्क की हालात सख्त दिली की वजह से ख़राब हैं। मिस्री हालात, मिस्र के हालात फ़िरौन के सबब से ख़राब हुए थे। इसलिए नरम दिली और खुश दिली से इस ज़िंदगी को एंजॉय करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें। हवाले बड़े अच्छे खूबसूरत हवाले हैं। अयूब जिसका नाम हम लेते हैं कि वो अयूब सब्र करने वाला। हमारे यहाँ सब्र की कमी है, लेकिन एक हद होती है। हमें सब्र करना चाहिए, तहम्मुल के साथ रहना चाहिए, हलीमी के साथ रहना चाहिए। हमने बड़ी हलीमी के साथ गुज़रे दिनों में चंद एक सवालात जो कुछ मसीही लोगों ने जाकिर नाइक से किए सुने, उनका जवाब अच्छी तरीके से ना मिला,
اب سن رہے ہیں سب لوگ؟ گیلری والے لوگ سن رہے ہیں؟ میں آپ کا نمائندہ ہوں. ہم نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کلب شملہ پہاڑی، اور جو خدا نے مجھے الفاظ دیے کہ جو بولنے والا ہے، جو عالم ہے، جو لیڈر ہے، جو اسکالر ہے، وہ حلیم ہوتا ہے. وہ سنتا ہے، سناتا ہی نہیں، سنتا ہے، صبر کرتا ہے، دوسرے کی عزت کرتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو، احترام کرتا ہے. چونکہ ہم اپنے لیڈرز کی، ہم اپنے اسکالرز کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کریں، میں غصے سے اس کا جواب دوں، تو پھر مجھ میں اور آپ میں فرق تو نہ ہوا. اس لیے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اپنے مسیحی ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں آج پلپٹ سے، اپنے جو اچھے جذبات ہیں انہیں غلط لوگوں پہ ضائع نہ کریں. ایسے لوگوں کی سے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہمیں؟ ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہمیں بھائی؟ ہمارا ایمان خدا باپ، بیٹے اور القدس پر ہے. جو ایمان میرا اور آپ کا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے اس کے بارے میں پوچھنے کی. اور میں اس پریس کانفرنس میں انہی کا فکرہ ایک بہت مشہور دہرایا ہے کہ بھائی نہ اپنا ایمان چھوڑو جہاں پہ آپ ہیں، جو آپ کا فیتھ ہے، جو آپ کا ایمان ہے، اس پہ قائم رہیں. نہ اپنا ایمان چھوڑو اور نہ دوسرے کے ایمان کو چھیڑو. کیوں ہم دوسرے کے ایمان کے بارے میں بات کریں؟ میرے پاس، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اپنے اچھے جو جذبات ہیں نا، غلط لوگوں پہ ضائع نہ کریں. میں فضول بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن جو کچھ میں کہتا ہوں میں ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں. اس لیے خدا کا بندہ ایوب جب مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ گئے تھے، وہ بھی اس کو مذاق ہی کرتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو دنیا میں اس وقت خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے ڈرتا تھا، کامل اور راست باز شخص تھا. میں اور آپ نہیں ہیں. نکالے حوالہ، چند منٹ لوں گا. ہم دعا کو ہیں ان ساری تنظیموں کے لیے، ان سارے مسیحی اداروں کے لیے جو نجات کا پیغام دیتے ہیں، جیسے سیکرٹری یونین، یہ یہاں جو سٹاف بیٹھا ہے، باہر ان کی کتابیں آپ ضرور دیکھیں اور لیں. ایک ایسا شخص الیہو، کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اس نے یہ گفتگو ایوب کے ساتھ کی. کہا دیکھ خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا. اگر خدا آپ میں سے کسی کو حقیر نہیں جانتا اس دنیا میں رہتے ہوئے، میں اور آپ کسی کو حقیر کیوں جانیں؟ لیکن ہم جانتے ہیں، ہم تو اپنے رشتہ داروں کو حقیر جانتے ہیں جو ذرا کمزور ہوتے ہیں. میں نے ایک میموریل سروس میں کہا تھا، سن لیں. میں نے کہا سن لیں بھائی، جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں نا رشتہ داروں میں، کمزور سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، جب آپ کے گھر میں، خاندان میں کہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، سب سے پہلے وہ آتے ہیں، سب سے پہلے وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ ان کو حقیر سمجھتے ہیں. لیکن جن کو آپ بہت عزت دیتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آپ کے ساتھ افسوس کر لیتے ہیں، یا بہت بھی بڑی بات کریں تو کہتے ہیں کیا ٹائم ہے جنازے کا، قبرستان کا کیا ٹائم ہے. پھر وہ قبرستان سیدھے جاتے ہیں اور وہیں سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. کسی کو حقیر نہ جانیں. جب خدا کسی کو حقیر نہیں جانتا، وہ فہم کی قوت میں غالب ہے، عقل، دانش، فہم. وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا. سن لیں، جو شریر ہیں، جو شرارت کرتے ہیں، جن کا کام شرارت کرنا ہے، جن کا کام مشکلات پیدا کرنا ہے دوسروں کے لیے،
جن کا کام خاندانوں میں رشتہ داروں میں گڑبڑ پیدا کرنا ہے، وہ شریر ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں علی کہتا ہے وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا خدا، بلکہ مصیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے۔ مصیبت زدوں کو ان کا حق، یہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے پکی طرح سے مکمل طور پہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو آپ کی چیز ہے وہ آپ کو ملے گی، خواہ 10 سال لگ جائیں 20 سال لگ جائیں، قبضہ کوئی بھی کر لے ملے گی آپ کو۔ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا، مصیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے، وہ صادقوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا، بلکہ انہیں بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تخت پر۔ یہ فرق ہے صادق میں اور شریر میں، یہ فرق ہے شریف آدمی میں اور شرارتی میں، خواہ وہ عورت ہے مرد ہے، نوجوان ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، امیر ہے غریب ہے فقیر ہے وزیر ہے، جو مرضی ہو، جو صداقت سے چلتا ہے خدا کے خوف میں رہ کر چلتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کے ساتھ تخت پر بٹھایا جاتا ہے، لیکن شریر ان کی زندگی برقرار نہیں رہتی۔ وہ صادق کو، اچھے لوگوں کو، شریف لوگوں کو جو خدا کے خوف میں ہیں، وہ انہیں سرفراز کرتا ہے، وہ لوگ سرفراز ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بیڑیوں سے جکڑے بھی جائیں کسی وجہ سے اور مصیبت کی رسیوں سے بندھیں، تو وہ انہیں ان کا عمل اور ان کی تقصیریں دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھمنڈ کیا ہے۔ آپ کبھی گھمنڈ نہ کریں اپنے آپ پہ، فخر نہ کریں، مغروری نہ دکھائیں، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ خدا کا بندہ ایوب صابر تھا نا، خدا پر ایمان تھا اس کا، راست باز بھی تھا، لیکن مشکل کے وقت بھی وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہا۔ وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اپنے کان کھول کے آیا کریں۔ کس لیے؟ کس لیے؟ کس لیے؟ مسیحی تعلیم کے لیے اپنے کان کھولیں۔ جو کبھی تھوڑا بہت اونچا سنتے ہیں نا، کبھی کبھی میں بھی اونچا سنتا ہوں، لیکن مطلب کی بات میں بڑی جلدی سن لیتا ہوں۔ جو میرے مطلب کی ہوتی ہے مجھے بہت دور سے بھی ادھر بیٹھے باڈی لینگویج سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بارے میں کیا کوئی کہہ رہا ہے۔ یہی حالت آپ کی ہے، آپ ہنسے نا مجھ پہ، آپ بھی ایسے کرتے ہیں، مطلب کی بات پیار آپ سن لیتے ہیں۔ خدا کے کلام کو سننے کے لیے، خدا کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے کان کھولیں۔ خدا حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں، اور اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو وہ اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے۔ اس وقت ہمارے ملک میں خوشحالی ہے، ہمارے شہروں میں خوشحالی ہے، ہمارے خاندانوں میں خوشحالی ہے؟ نہیں ہے، اس وقت بدحالی ہے، ملک میں بھی بدحالی ہے، اور معاشرہ نہ صرف بدحال ہے بلکہ نڈھال ہے اور کنگال ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ میں آپ سے پوچھ کے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کا معاشرہ، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک خوشحال نہیں ہے۔ اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی تعلیم پر کان لگائیں، بدی سے باز رہیں، اس کی عبادت کریں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے جو دن ہیں نا، ایام اقبال مندی میں گزریں گے، آپ کے برس جو آنے والی زندگی کے ہیں، سال خوشحالی میں بسر ہوگی، بدحالی ختم ہو جائے گی۔ پر اگر نہ سنیں، خدا کے کلام کو نہ سنیں، رد کر دیں، تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے، اور جہالت میں خدا نہ کرے کہ میں اور آپ ہم میں سے کوئی جہالت میں مرے۔ جہالت میں مرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کریں، تو یہ جہالت ہے۔ جب آپ کے پاس نجات کا پیغام
मोहब्बत का पैगाम, सलीब का पैगाम, अब्दी ज़िंदगी का पैगाम, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का पैगाम आप तक पहुँचा है, आपने सुना है, लेकिन ईमान नहीं लाए, उस पर अमल नहीं किया, फिर इकबालमंदी नहीं होगी, फिर खुशहाली नहीं होगी, फिर बदहाली होगी, फिर आप जहालत में ही, खुदा न करे कि हम में से कोई ऐसा हो। यही बात इस दुनिया में रहते हुए मेरी और आपकी सोच होती है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में भी ये बात आ गई, आज के दौर में भी है। खा ऊपर से लेने, सदर से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर गवर्नर्स के नीचे चीफ मिनिस्टर्स, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का बॉस, वहाँ का लीडर, जो लेफ्ट और राइट होते हैं वही उनको ख़राब करते हैं। निकालें मत्ती मरकज़ की इंजील का हवाला, खूबसूरत वाला, चंद बातें हो रही हैं, बस सादा बातें कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी गुड। मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील में लिखा है, यीशु मसीह के शागिर्द याकूब और यूहन्ना, ये जब्दी के बेटे थे। किसके बेटे थे? याकूब और यूहन्ना। उसके पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, यीशु मसीह को कह रहे हैं, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए कर। उसने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी तरफ और एक तेरी बाएं तरफ। ये राइट लेफ्ट का जो मसला ना, ये शुरू से ही है ना। आज भी हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे बॉस हैं, बड़े हैं, दो बंदे उन्होंने रखे होते हैं ना, एक राइट होता है, एक जो कुछ वो कहते हैं ना तो वही वो मान लेते हैं, वो गलत ही कहें। लेफ्ट और राइट अख्तियार बड़ा है, क्योंकि जिसने मिलना है बॉस से, बड़े से, या लेफ्ट वाले को या राइट वाले से पूछेंगे। यही बात थी, वो अपने आप को बड़ा देखना चाहते थे कि हम खुदावंद यीशु मसीह जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, भाई याकूब और यूहन्ना, क्या जो बपतिस्मा मैं लेने की हूँ आप ले सकते हैं? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने की हूँ तुम पियोगे, जब बपतिस्मा मैं लेने की हूँ तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहिनी या बाईं तरफ किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, बल्कि जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। ये लेफ्ट राइट वाला काम जो ऊपर वाला है ना, ये जिनके लिए तैयार किया गया वही उनका ही हक है। और जब उन 10 ने, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, उन 10 लोगों ने, 10 रसूलों ने, 10 शागिर्दों ने ये बात सुनी, तो वो उन दोनों भाइयों से खफा हुए। किस लिए खफा हुए भाई? किस लिए खफा हुए? क्यों नाराज हुए? क्या हम सब बराबर नहीं है? क्यों आपने ये बात की? उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु की बात सुन लें, हलीमी सुन लें, फ़रोतनी सुन लें। आप भी अपने मसाइल अगर हल करना चाहते हैं, घर में, ख़ानदान में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसाइल हल करना चाहते हैं, तो ये हलीमी की बातें सुन लें। यीशु ने उनसे कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार, जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर अख्तियार जिताते हैं। मैं तो ना अमीर हूँ आपका और ना मैं हुकूमत जिताता हूँ, लेकिन दुनियादारी के लोग, सरदार, जो बड़े हैं, जो लीडर हैं, जो बॉस हैं, वो हुक्म चलाते हैं, वो आपको गुलाम बना लेते हैं। क्या ऐसा चाहते हो? मगर तुम में ऐसा नहीं है,
بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، خدمت کرے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا، یسوع مسیح بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان پتیروں کے بدلے میں فدیہ میں۔ یہ ہے ایک خادم کا کام، یہ ہے لیفٹ اور رائٹ بیٹھنے والے کا کام، جو دنیا میں اس وقت ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ جس نے کہا کہ تم ایسے نہیں ہو، تمہارا کام خدمت کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ 5 باب پہلی آیت عبرانیوں کی، حلیمی اور فروتنی کا فائدہ، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانی گزرانے۔ یہ کام ہے کاہن کا، سردار کاہن کا، اور وہ منتخب کیے جاتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ہے منتخب ہونے کا؟ منتخب کا مطلب ہوتا ہے انتخاب کر کے، سب میں سے۔ آج کل منتخب نہیں ہوتے، آج کل چنتخب ہوتے ہیں، چنے جاتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو چن لیتے ہیں کہ اے ٹھیک ہے۔ سردار کاہن منتخب ہوتے تھے، چنتخب نہیں ہوتے تھے۔ آج ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو خدا کا کلام ہے غور سے سن لیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو میری باتیں اچھی بھی نہیں لگتی، جو میرے ساتھی ہیں ان کو بھی نہیں لگتی میٹنگ میں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے ہی منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے۔ ہم جو مین چرچز کے لوگ ہیں، ہم اس طرح سے منتخب ہوتے ہیں، ایسے نہیں آ کے پلپٹ پہ کھڑے ہو جاتے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں ہر بندہ پاسٹر بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کا، نہ ٹریننگ، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی سمجھ۔ وہ کہہ دیتے ہیں بھائی صاحب اے بھی پاسٹر ہے، مجھے خود کہتے ہیں میں بھی پاسٹر ہوں۔ منتخب نہیں ہوتے، خدا سے تعلق رکھنے والی باتوں کے لیے نہیں۔ اور لکھا وہ نادانوں اور گمراہوں سے، غور سے سن لیں، اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے۔ جو منتخب ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ شخص نادانوں گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جو آج کل کے اسکالر ہیں، جو کہتے ہیں ہم بڑے اسکالر ہیں، ان میں حلیمی نرمی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو پورا سوال بھی نہیں سنتے اور جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بیٹھ جائے بس ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا۔ یہ عزت اپنے آپ نہیں تو اختیار کرتا، جو آج کل کا رویہ طریقہ کار ہے، خود ہی بشپ بن جاتے ہیں، خود ہی پاسٹر بن جاتے ہیں، خود ہی سارا کچھ بن جاتے ہیں گھر میں۔ اپنے آپ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ ہارون کو خدا نے خود بلایا کہ تیری ضرورت ہے، اور خدا نے اسے چن لیا، اور پھر اس کو یہ برکت دی کہ یہ خدمت تو کرے گا اور پھر آگے تیری اولاد کرے۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ خدا کی طرف سے یہ عزت خدا یسوع مسیح کو ملی۔ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملکے صدق کے طور پر اب تک
काहिन है, कहानत करेगा, नरमी से पेश आएगा, दूसरों को निजात देगा, रहाई देगा, छुटकारा देगा। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपके वसीले से, मेरे वसीले से, हम सब के वसीले से, हमारी नरमी के वसीले से, हमारी खुश मिजाजी की वजह से दूसरों के लिए मैं और आप बरकत का सबब ठहरे और लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की खुदावंद आप सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए जुदा महसूस किया है, जिससे हम तेरे तख्त के सामने तेरे फजल के तख्त के पास बड़ी दलील से वो कि हम नालायक फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी इनकसारी हलीमी और फरोख्ती के साथ उससे मिन्नत करते हैं तो हम सबको अपने हुज़ूर कबूल फरमा। इन हदियों को नजरानों को शुक्रगुजारी को तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरे हुज़ूर गुजरानी अपने हुज़ूर कबूल फरमा। इस हदीये की तकदीस का अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी दी चीज़ों में सब तुझे वापस लौटाती हैं। जो लोग तेरे घर में अपने हदीये शुक्रगुजारी लाते हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं खुदा तो उनके साए में घुस सकते हैं। इन सब के हाथों की कमाई में बरकत दे, इन सब की रोटी पानी को बरकत डाल। हमारी शुक्रगुजारी को सुन दुआ खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैल के लिए तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई इस बाप के पास हम सब की रसाई होती है। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया, सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرے نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہوں پر بڑی رحمت پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس غذا سے پئیں کہ ہمارے گناہ زدہ جسم ہیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ سے وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، آئے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دے اور کہیں خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو اطمینان دے، آپ کے خاندان کو، آپ سب کو اس ملک پہ اطمینان رہے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بڑی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے جن لوگوں نے پچھلے اتوار پانی کا بپتسمہ لیا ہے وہ سب کھڑے ہوں گے اور سامنے آئیں گے۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، مسیحی تنظیموں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے